کرتی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں ایک نہیں کئی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا جو طرز عمل ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں، اپنی حیات طیبہ میں کیا کیا چیزیں خود اپناتے تھے اور کس حوالے سے لوگوں کو بھی ساتھ تعلیمات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ کی عائلی زندگی یعنی گھریلو جو فیملی لائف ہے، اس کے متعلق حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح رہتے تھے جیسے تم میں سے کوئی عام شخص۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے عام شخص جس طرح گھر میں وقت گزارتا ہے حضور ایسے گزارتے تھے وقت؟ مراد یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے کر لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذاتی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسوہ حسنہ کے اس پہلو پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کا ہر کوئی خواہش مند ہے، لیکن اس کے لیے مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اچھی ہو جائے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس لیے کہ ہر چیز کی ایک قیمت چکانا پڑتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے حوالے سے کمیٹڈ ہوں گے، پکے ہو جائیں گے، آپ پختہ ہوں گے، آپ اس پر یعنی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو تھوڑا بہت کچھ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ مثلا آپ نے وعدہ کر لیا کہ بھائی میں آپ سے لیے ہوئے ادھار پیسے یہ آپ کو 1 سال بعد واپس کر دوں گا۔ اب آپ کو اس وعدے کو نبھانے کے لیے اپنا چھوٹا سا پلاٹ یا اپنی گاڑی، کوئی پراپرٹی یا کوئی بزنس سے تھوڑا سا پیسہ نکال کر تو اسے واپس کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی بات پر پورا اتر سکیں۔ تو ڈیفینیٹلی دو میں سے کسی ایک نقصان کا آپ کو حامل ہونا پڑے گا۔ یا تو آپ وعدہ خلافی کر کے وہ کام کر لیں، یا پھر آپ اپنے تھوڑے سے ایسٹس ضائع کر کے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ ضائع ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ ضائع نہیں ہو رہے، ایسٹ بن رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا ایسٹ اس کی شخصیت ہے، یعنی آپ کے ساساجات، مال و دولت سے بڑھ کر آپ کی شخصیت آپ کے لیے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ اور شخصیت کردار سازی سے بنتی ہے۔ کردار بیچ میں سے نکال دیں، مال و دولت، عزت، منصب، برادری، یہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب انسان کی شخصیت اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کی ایک جائز قیمت ہوتی ہے، وہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ اگر اپنی بات پر کمیٹڈ ہوں گے، پکے ہوں گے، تو یقیناً اس کی وجہ سے آپ کو دین کے حوالے سے بھی برکات ملیں گی اور دنیا میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں، وہ کام حضور اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ مثلا اپنے جوتے مبارک کو یعنی نعلین مبارک جو ہیں حضور کے، انہیں خود سلائی کر لینا، اپنے کپڑوں کو پیوند لگانا۔ آج کے بڑے بڑے انٹلیکچول، بڑے بڑے پولیٹیشنز، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، پیران طریقت، کیا ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ اقبال نے کہا تھا خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں عشق سحرگاہی سے جو ظالم وضو، وہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہوں گے۔ وغیرہ اپنا بستر سنبھالنا، اپنے کمرے کو صاف کرنا، چلیں کمرہ تو بڑی بات ہے، اپنا پیالہ جو آپ کا کپ ہے چائے کا، یا اپنے استعمال شدہ برتنوں کو دھونا، یہ بھی چھوڑیے، باغتے چور کا لنگوٹ صحیح، دھونے کی بات نہ کیجیے، اسے اٹھا کر اپنے ڈرائنگ روم سے واپس کچن میں رکھنا۔ کیا ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا چھو منتر کا نام ہے،
ہماری ساری مشکلات، پریشانیاں، مس بہیو، بد کرداری، کریکٹر لیس ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں آنے واحد میں کسی کی ایک پھونک سے صحیح ہو جائیں گی۔ ان سب چیزوں کے لیے پھونک کارآمد نہیں ہے، پھونک ان پر چلتی ہے جن کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور جو خود اپنا آپ سنوارنا ہی نہ چاہتے ہوں ان پر کسی کی پھونک کا بھی کیا اثر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ڈیلیبریٹلی اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ یہ تو میں نے گھر سے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، جو تعلق اللہ کے ساتھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس تعلق میں ساری ساری رات حضور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ مثلا رات کو کب اللہ کے لیے اٹھ کر ہم نے اللہ کی عبادت کی، کوئی دعا مانگی ہو، کوئی ہم نے نوافل پڑھے ہوں؟ یہ سب تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھتے لوگ، جو فرض ہے، نوافل تو بعد کی بات ہے۔ اسی طرح آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے ہمہ وقت دستیاب رہتے ہیں۔ جتنے پولیٹیشنز ہیں، جتنے علماء کرام ہیں، پیران طریقت ہیں، یہ پبلک پراپرٹی کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اسی لیے ان کے فیس بک پیجز پر لکھا جاتا ہے پبلک فگر، کیونکہ یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ اب ان کا وقت لوگوں کا وقت ہے، ان کی سروسز لوگوں کے لیے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمہ وقت لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھیں۔ ہاں، کچھ حدود و قیود کے ساتھ کوئی مجبوریاں، آگے پیچھے جانا آنا، یہ سب چیزیں۔ تو اسوہ حسنہ میں یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میزان، جہاں ترازو کے اوپر اعمال تولے جائیں گے، فرمایا کہ میزان کے اوپر جو چیز سب سے بھاری ثابت ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے حسن اخلاق؟ جو ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جو ہم کسی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، جتنی گالیاں ہم دیتے ہیں، جتنی بد کلامی کرتے ہیں، جتنی لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جتنی لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، جتنا لوگوں کو اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے شو آف کی کوششیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ہمیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قیامت تو دور کی بات ہے، بد اخلاقی کا اور بد کلامی کا اس دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی سامنے رہ کر تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے کہتے ہیں جان چھوٹ گئی، یہ چلا گیا، تو یعنی بندہ سائڈ پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار اچھا ہوا، اس نے تو پتہ نہیں کتنا ساتھ کھانا تھا۔ تو ہمیں اپنے اخلاقیات پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، اسے کسی قسم کی مثلا سیاست میں، مذہب میں، دنیا میں، نسب میں، کسی چیز میں، تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ بولیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے۔ باہر بیٹھ کر سارا دن لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں، بڑا عزت اور احترام اور بڑی خوش اخلاقی، اور گھر میں جاتے ہیں تو ہلاک خان بن جاتے ہیں۔ بدتمیزی، بد کلامی، عورت کو گالیاں، بچوں سے بات نہیں کرنی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ کوشش کر پائیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں سے بھی اسی محبت کا اظہار کریں جو ہم دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں؟ اور ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اس حوالے سے کہ میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ حضور نے صرف لوگوں کو ترغیب دی، حضرات امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کے طرز عمل کو آپ دیکھ لیں، ان کے فرامین موجود ہیں کہ حضور کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے حضور ان کو عزت دیتے تھے۔ تو آج ہم گھر والوں کو اتنی عزت دے سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا دین کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رشتے بھی کرنے ہوں،
بچوں کے، تو تم پہلے دین دیکھو، ان میں کیا دیکھو؟ دین کو ترجیح دو۔ ہم دین کو کتنی ترجیح دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، مال و دولت ہونا چاہیے۔ اب تو بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے، یعنی دین تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب تو چھوٹی موٹی اخلاقی چیزیں بھی نہیں دیکھتے۔ اب کہتے ہیں بس بچی والوں نے کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکا اتنا 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 بڑا بھی ہو اور اتنا اتنا مال و دولت والا بھی ہو۔ تو اگر کوئی لڑکی دیکھتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ بچی اتنے بڑے گھر سے ہو کہ جب وہ آئے موٹر سائیکل بھی وہ لے آئے، گاڑی بھی خود لے آئے، باقی سامان تو آنا ہی آنا ہے۔ کرتے ہیں تو یہ دین کی روح کے خلاف ہے۔ خاندان اچھا ہو، شریف لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ویل سیٹلڈ ہوں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا توہین آمیز رویہ اختیار کرنا اور یہ ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی وہ جہیز میں یہ بھی دیں یہ بھی دیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب رشتہ دیکھیں، ہاں اچھے لوگ ہوں، کوئی حرج نہیں، کھاتے پیتے ہونے چاہیے، اپنے کفر میں اپنے ہم پلہ یعنی اسٹیٹس آپ جیسا ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو خجل نہ کریں، یہ دین کی روح کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات سے بھی باہر کی بات ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ عزیزان گرامی، دنیا میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ کیا؟ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آپ پوری دنیا میں، یہ ہم پاکستانیوں کے لیے نہایت افسوس کی، شرمندگی کی بات ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، سب سے زیادہ خائن، بدکماش، بد کلام، بدعنوان، کرپٹ اور بد کردار لوگ اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں غیر مسلموں میں جو ہم جن کاموں میں ملوث ہیں، ان کاموں کو آپ ان کے اندر دیکھ سکیں، بہت کم آپ کو پوری دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے اور مسجدوں میں اجتماعات، جمعے کے ہوں، عیدین کے ہوں، ختموں پر رونقیں ہوں، ان ساری چیزوں میں ہم آگے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں بھی ہمارا نمبر پہلا ہی ہے۔ مجھے بتائیے، کیا میں آپ کو یہاں آ کر آپ کی فضیلتیں سناؤں، آپ کو شاباش دوں، آپ کو یہ کہوں کہ ختم کی روٹی میں آپ کے لیے بہت برکت ہے، یہ کھائیں، بس سب کچھ آپ کو مل جائے گا، آپ 11ویں کا پروگرام کیا کریں، آپ میلاد کی محفل میں آئیں، بس موجیں لگ جائیں گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے اگر میں ایسا کہوں تو۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جب تک لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کریں گے، آپ کا کوئی ختم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو ان کے وراثت کے اس شرعی حصے سے محروم کر کے جتنے مرضی حج کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے، آپ ان کا حق چھین کر حرام کھا رہے ہیں۔ آپ جب تک لوگوں سے 2 نمبری نہیں چھوڑیں گے، آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ مال بیچتے وقت، چیز فروخت کرتے وقت سچ بات بولیں، انہیں بتائیں کہ یہ باسی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں بیچتا میں۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ناروال شہر میں ایک جگہ پر ہمارے ایک پیر بھائی رہتے ہیں، تو میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا دودھ سوڈا لیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ گئے تو سامنے دکان تھی، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہم واپس جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی دودھ آپ کے پاس تھا نہیں؟ اس نے کہا دودھ ہے لیکن خراب ہونے والا ہے۔ یعنی دودھ کی کیفیت بظاہر ٹھیک لگ رہی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے خراب ہو جانا ہے، اب اس میں سے علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو اب میں نے بیچنا نہیں ہے، میں نے سارا گرا دینا۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں۔ تو اس کے کام میں بڑی برکت ہے، ماشاءاللہ وہ اچھا کام کرتا ہے، ابھی بھی آج کل بھی وہ کرتا ہے کام۔ تو جب تک ہم یہ رویہ نہیں اپنائیں گے، اس طرح کی سوچ نہیں ہوگی، تو ہمارے کام میں برکت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ عمل کروانا میرے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے
کہ وہ جس کو جتنی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اگر ہماری قوم اب بھی اپنے مسائل کو نہ سمجھے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے تو کسی پیر مولوی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ جب بات ہمیں پہنچ گئی ہو اور ہم پھر بھی عمل نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔